الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین والصلاۃ والسلام علی نبی الاعلیٰ وعلی الاعلیٰ توجہ ایسا ہے بات والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بلند الصلوات آپ تمام احباب بہت خوش نصیب ہیں، خدا کا بہت کرم ہے ہم پر اور آپ پر کہ آج ہم خدا کے حکم سے اس در پر آئے بیٹھے ہیں۔ یہ در کوئی عام در نہیں ہے اور علی قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ آپ کس در پر آئے بیٹھے ہیں اتنی دھوپ میں اپنا اے سی والا پنکھے والا کمرہ چھوڑ کر اس زمین پر آ کے بیٹھنا کس در پر آئے بیٹھے ہیں؟ یہ در کوئی عام در نہیں ہے، علی کا در علم کا در ہے، علی کا در علم کا در ہے، یہ در شرافتوں کا در ہے، یہ در فضیلتوں کا در ہے، یہ در نیابتوں کا در ہے، یہ در حق کا در ہے، یہ در توبہ کا در ہے، یہ در خالق اور مخلوق کے مابین وسیلے کا در ہے، بلکہ یہ تو وہ در ہے کہ اگر انسان ایک دفعہ علی کے در پر آ کے بیٹھ جائے خدا اسے در بدر نہیں ہونے دیتا۔ سلامت رہیں۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو علی کے در سے ملتا ہے، علی کے در پہ ہم کیوں آئیں؟ ہمیں علی کا در دیتا کیا ہے؟ ہمارے بزرگ تشریف فرما ہیں، ان سے ہم نے عطاداری سیکھی، آج ہم ان کو سبق سنانے آئے ہیں، تو کہتے ہیں کہ علی کے در سے ملتا کیا ہے؟ علی کے در پہ وحشی آ جائے تو وحشی کو وہ انسان بنا دیتے ہیں، وحشی کو انسان بنا دیتے ہیں۔ ان کے در پر انسان آ جائے تو انسان کو مسلمان بنا دیتے ہیں، ان کے در پہ مسلمان آ جائے تو مسلمان کو فخر مسلمان سلیمان بنا دیتے ہیں، ان کے در پہ بیداد آ جائے تو مقداد بنا دیتے ہیں، علی کے در پر بے زر آ جائے تو اسے ابو ذر بنا دیتے ہیں۔ تعداد کا کم ہونا کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، ہمارے دلوں میں علی کی محبت اتنی ہے کہ ہمارا دل دھڑکتا ہے تو دھڑکن کی آواز نہیں آتی بلکہ اندر سے یا علی کی صدا آتی ہے۔ میں تو اس عقیدے کا قائل ہوں، اور آج کے اس پورا شوق دور میں آپ تمام احباب جو بھی بیٹھے ہیں، جب بھی اپنی اولاد کے پاس بیٹھیں، اپنی اولاد سے محبت کریں تو ان کو یہ بھی بتائیں بیٹا علی مستحب نہیں، علی واجب ہے، کیونکہ یہ وہ واجب ہے جس کے بغیر ہمارا تو کیا انبیاء کا بھی گزارا نہیں ہے۔ ہم پہ بڑے اعتراض کیے جاتے ہیں کہ بھائی تم علی علی کرتے ہو، شیعہ علی علی کرتے ہیں، اگر اتنے ہی سچے ہو تو اپنا علی قرآن سے ثابت کرو۔ توجہ ایسا ہے مان، ایک دفعہ صلوات پڑھے آل محمد کی۔ ہمیں چیلنج کیا جاتا ہے کہ علی کو قرآن سے ثابت کرو، تو ہم نے کہا ہم ہیں تو مشکل کشا کے ماننے والے، ہم بھاگنے والے نہیں ہیں، آؤ تمہیں قرآن سے علی ثابت کر کے بتاؤں۔ ہم تو قرآن سے علی کو ثابت کر لیں گے، تم علی کے بغیر قرآن ثابت کر سکتے ہو؟ تو پہلی آیت خدا نے ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تمہارا ولی اللہ ہے، توجہ چاہتا ہوں صاحبان، تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ ہے، کون وہ ہے؟ جو صاحب ایمان بھی ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں اور رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ خدا نے یہ تو بتایا کہ رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں لیکن علی کا نام نہیں لیا۔
تو اس پر ہمیں اعتراض ہو گیا، اچھا نہیں کہیں اور سے ثابت کرو۔ پھر ہم نے کہا اچھا ثابت نہیں ہوا، چلو سنو، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَاسِیرًا، اور اللہ کی راہ میں کچھ ایسے ہیں جو خدا کی خوشنودی کے لیے خدا کی محبت میں یتیموں، مسکینوں اور اسیروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اللہ نے یہ تو بتا دیا کہ سقیب بن سقیب کون ہے، لیکن اس کا نام نہیں بتایا۔ یتیموں کو کھانا کھلانے والا بتا دیا، لیکن اس کا نام نہیں بتایا۔ پھر فرمایا فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ نِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ أَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور فرمایا ندا دی اپنے بیٹے لاؤ، اپنی عورتیں لاؤ، اپنے جیسے لاؤ۔ اب یہ اپنا جیسے کون تھا؟ محمد کے جیسا کون تھا جو مبالغہ میں محمد کے پیچھے چل کے گیا؟ پھر فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ خدا نے یہ نہیں بتایا کہ اہل بیت میں کون کون آتا ہے۔ پھر ایک جگہ خدا کا لہجہ بدل گیا، کہا اذا زلزلت الارض زلزالها، اور زمین جب کانپ رہی تھی، زمین پہ زلزلہ آ گیا تو ایک شخص زمین پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا تھا رک جا، تجھے کیا ہو گیا؟ خدا نے یہ تو بتایا کہ کسی نے زمین کو روکا، لیکن اس کا نام نہیں بتایا۔ پھر ہم نے تفاسیر کو لیا، ائمہ معصومین سے پوچھا یا علی یہ تو اتنی آیات نازل ہوئی ہیں، یہ آپ کے متعلق ہوئی ہیں؟ ہم نے دیکھا تفاسیر میں یتیموں مسکینوں کو کھانا کھلانے والا علی نظر آیا، زمین کو روکنے والا علی نظر آیا، محمد کے پیچھے مبالغہ میں چلنے والا علی نظر آیا، نبی کے بستر پر سو کے خدا کی مرضیاں خریدنے والا علی نظر آیا۔ اگر یہ سب ہے تو پھر مجھے کہنے دو، مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیغمبر پہ ہے علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی، مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیغمبر پہ ہے علی، جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ ہے علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی، ہر جہاں علی ملیں گے۔ نادامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ سلامت رہیں، جہاد سلامت رہیں۔ ہم نے علی قرآن سے ثابت کیا، کہا نہیں تم نے قرآن کو اپنے مطلب میں لے لیا ہے، شیعہ کافر ہے۔ لو ایک نیا اعتراض ہو گیا کہ بھائی شیعہ کافر ہے۔ اچھا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ جب ہم کو کہا جاتا ہے کہ شیعہ کافر ہے، کیا کبھی کسی نے غصہ کیا ہے؟ کبھی کسی نے غصہ ہی نہیں کیا۔ کیوں؟ بھائی حالانکہ ہمارا حق بنتا ہے، ہمیں اسلام سے خارج کر دیا، ہم غصہ تو کریں، لیکن ہم غصہ نہیں کرتے۔ ہمارے جو بچے بیٹھے ہوئے یہ اسکولوں میں جاتے ہیں تو سنتے ہیں جی شیعہ کافر ہیں۔ آج تک بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، نوجوان بھی ہیں، کسی آپ کے بیٹے بانجے بھتیجے نے آ کر کہا ہو کہ نہیں جی مجھے شیعہ نہیں رہنا، مجھے کافر کہا جاتا ہے؟ آج تک کسی نے نہیں کہا۔ کیوں؟ یہ غصہ کیوں نہیں کرتے؟ وہ قبلہ زادی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کتے کا جوٹا پی لیں گے، شیعہ کا جوٹا نہیں پیئیں گے۔ قبلہ زادی صاحب فرماتے ہیں تمہاری اوقات یہی ہے کہ تم ان کا جوٹا پیو۔ میں کوئی اختلافی بات نہیں کر رہا، جس کے دل میں علی کی محبت ہے وہ علی والا ہے۔ اچھا ہمیں غصہ تو آنا چاہیے کہ ہمیں کافر کہتے ہیں، ہمیں غصہ کیوں نہیں آتا؟ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ہم گاؤں کے لوگ ہیں، گاؤں میں رہتے ہیں، گاؤں میں آئے ہوئے ہیں، بتاتا ہوں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ میں فرض کرے ادھر رستے سے آ رہا تھا، مثال دے رہا تھا، تو کسی شخص نے پتھر اٹھا کر میری گاڑی کے شیشے پر مارا، پتھر ٹوٹ گیا۔ میں یہاں پہ آگے آیا، بھائی تشریف فرما تھے آپ احباب ملے، کیا ہوا جی غصے میں کیوں ہے؟ تو میں نے کہا کسی شخص نے پتھر مارا۔ اچھا کس نے مارا؟ میں نے حلیہ بتایا، ایسا قد تھا، ایسے کپڑے تھے، ایسی شکل تھی، ایسے بات تھی۔ اچھا اس نے مارا ہے، اوہ اس کا غصہ نہ کرے۔ میں حیران ہو گیا کہ آیا اس کا غصہ میں کیوں نہ کروں؟ تو کہنے لگے قبلہ غصہ پاگلوں کا نہیں کیا جاتا۔ توجہ ایسا ہے بات، تو جو پاگلوں کا غصہ کر لے وہ عقل مند نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے ہم غصہ کرتے ہی نہیں ہیں کہ ہمیں کوئی کافر کہتا ہے، کیونکہ جو علی سے دور ہوتا ہے اس کو دماغ کی بیماری ہوتی ہے، ہم اس کی بات کا غصہ نہیں کرتے۔ کہ شاعر نے بڑا خوب کہا ہے، علی علی اور مولا مولا حیدر حیدر کرتے ہیں، علی علی اور مولا مولا حیدر حیدر کرتے ہیں، پاک لہو کا ہر قطرہ حیدر حیدر کرتا ہے، پاک لہو کا
ہر قطرہ حیدر حیدر کرتا ہے، اور بغض علی کی بیماری ایمان کی دشمن ہوتی ہے۔ بغض علی کی بیماری ایمان کی دشمن ہوتی ہے، جس کو یہ بیماری ہو الٹا سیدھا بولتا ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھنے والے محمد۔ اور اس خدا کا ہم لاکھوں دفعہ شکر ادا کریں نا کہ ہمیں علی عطا کیا ہے۔ ہماری ساری زندگیاں سجدے میں گزر جائیں، ہم علی جیسا مولا ملنے پہ اپنا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ یہ نعمت عظمیٰ ہے۔ اچھا، علی کو مانتے ہو، علی کی صفات بتاؤ۔ ہم نے کہا جی علی بڑا کریم ہے۔ اچھا، خدا کی صفت نہیں ہے کریم؟ علی تو سخی ہے۔ ہم نے کہا نہیں، سخی وہ ہوتا ہے جو مانگنے پر دے، جو بن مانگے سائل کی نیت کو جان کر دے، وہ کریم ہوتا ہے۔ نہیں، تم اس کو پروف کرو، ہمیں پروف دو کہ تم علی کو کریم کیسے کہتے ہو۔ ایک دفعہ غزوہ احد کا واقعہ ہے، مولا علی جنگ میں مصروف تھے، تو ایک شخص مولا علی کے سامنے جنگ لڑ رہا تھا۔ مولا علی نے ذوالفقار سے وار کیا، وہ شخص ذوالفقار کے وار کو سہ نہ سکا۔ تو جو ایسا ہے مانا، وہ شخص تلوار کے وار کو سہ نہ سکا اور اس کی تلوار ٹوٹ گئی۔ اس نے کہا یا علی، آپ تو بہادر ہیں، آپ ایسا کریں اپنی تلوار مجھے دے دیں، آپ اچھا تو نہیں لگتا، آپ اتنے بہادر ہیں اور آپ کا جو دشمن ہے وہ تلوار کے بغیر لڑے۔ مولا علی نے اس کو تلوار دے دی۔ ایک دفعہ صلوات پڑھے آلے۔ مولا علی کے دشمن نے کہا یا علی، آپ تو بہت بہادر ہیں، اپنی تلوار، اپنا ہتھیار مجھے دے دیں۔ مولا علی نے اس جنگ کرتے ہوئے اپنے دشمن کو ہتھیار دے دیا۔ صاحبان آقا تشریف فرمائیں کہ آپ بتائیں، جنگ کرتے ہوئے کسی لڑائی میں آپ اپنا ہتھیار کسی دشمن کو دیں گے؟ کبھی نہیں دیں گے۔ مولا علی نے وہ اپنا ہتھیار اس شخص کو دے دیا۔ اس شخص حیران ہو گیا، کہا یا علی، مجھے امید تو تھی کہ آپ سخی ہیں، لیکن اتنے کریم ہیں، آپ نے مجھے اپنا ہتھیار دے دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت قابل قدر سننے والا جملہ ہے، اگر آپ توجہ فرمائیں۔ کہا یا علی، آپ نے اپنی تلوار مجھے دے دی، اس کی وجہ کیا ہے؟ مولا علی نے کہا جب تم مجھ سے جنگ لڑ رہے تھے، تم اسلام کے دشمن تھے، میں اس لیے تم سے لڑ رہا تھا، میری تم سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، لیکن جب تمہاری تلوار ٹوٹی، تم نے علی سے تلوار مانگی، تم علی کے ساتھ دروازے پر آگے مانگنے والے سائل بن گئے، اور علی کبھی سائل کو خالی واپس نہیں لوٹاتا، اس لیے علی نے اپنی تلوار تمہیں دے دی۔ ایک دفعہ صلوات پڑھو۔ میرے مولا اور آپ کے مولا اتنے کریم ہیں کہ اپنی تلوار اس شخص کو دے دیں گے۔ مولا علی کی زندگی کو اگر دیکھا جائے، بھائی نے کہا تھا کہ آپ نے ولایت پڑھنی ہے، تو ہم نے کہا جی ہم پیدا اس لیے ہوئے ہیں، تو ہمارا ہر سانس علی علی کرتے ہوئے گزرتا ہے، ہماری سانس آتی ہے تو یا علی کی صدا پہلے آتی ہے۔ تو مولا علی کے موالیوں، لوگوں کو بتایا کریں کہ کسی جگہ سے اگر علی مولا کو نکالنا چاہتے ہو نا، تو بڑا سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کرنا کہ علی کو ہم نے نکال دینا۔ تم علی کو کہاں سے نکالو گے؟ لوگ کہتے ہیں جی نہیں، صرف توحید اور نبوت کافی ہے۔ علی حسن بھائی کہتے ہیں جی توحید اور نبوت کافی ہے۔ اچھا، کیوں کافی ہے؟ بس اتنا دین کافی ہے۔ تو ان لوگوں کے منہ پر رسول اللہ نے 16 رجب کے دن تماچا مارا تھا، جب مولا علی کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر کہا تھا یا علی، لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، اے علی تیرا خون میرا خون ہے، تیرا جسم میرا جسم ہے۔ تو پتا چلا خون رسالت کا نام علی ہے۔ اگر رسالت کے اندر سے خون ہی نکال دو گے تو پیچھے بچے گا کیا؟ اگر تاریخ میں سے علی کو نکال دو گے تو تمہارے پاس گندے، جھوٹے، مکار راویوں کے سوا بچتے ہی کچھ نہیں ہے۔ اسلام کو ثابت کر لو تم علی کے بغیر۔ ساری جنگیں رسول اللہ کے بعد کس نے لڑی؟ ایک دفعہ صلوات پڑھیں علی محمد۔ میں بات کر رہا تھا کہ علی کو سوچ سمجھ کے نکالنا، کیونکہ جو علی کا دشمن ہے نا،
خدا اسے بھی معاف نہیں کرتا۔ اپنے کو خدا معاف کر دیتا ہے، علی کے دشمن کو معاف نہیں کرتا۔ کیسے معاف نہیں کرتا؟ خدا نے شیطان کو کہا آدم کو سجدہ کر، حالانکہ حقیقتاً وہ سجدہ خدا کا حکم تھا، اس کو کر لینا چاہیے تھا۔ اس نے کہا نہیں، میں یہ سجدہ نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرو گے؟ آدم کٹی ہے، میں آ گیا۔ وہ غرور میں آ گیا۔ خدا نے کہا میرے گھر سے نکل جاؤ۔ کہا یا اللہ میں نے تیرے اتنے سجدے کیے ہیں، اتنی تسبیحاں پڑھی ہیں، میں تیرے گھر سے کیوں نکل جاؤں؟ خدا نے کہا تم نے میرا حکم نہیں مانا، میرے گھر سے نکل جاؤ۔ شیطان جاتے جاتے کہنے لگا یا اللہ میں تیرے گھر سے تو جا رہا ہوں، لیکن میں تیرے لوگوں کو صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا۔ خدا نے کہا تو میرا مقابلہ کرے گا؟ نہیں، میں لوگوں کو صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا۔ تو جو ایسا ایمان ہے، اب میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ صراط مستقیم ہے کہ اگر صراط مستقیم نماز ہوتی تو آپ نماز میں اہدنا صراط المستقیم نہ مانگتے۔ میں نماز اور روزے کے خلاف نہیں ہوں، میں اس کا حامی ہوں، لیکن ہم نماز میں بھی ایک صراط مستقیم مانگتے ہیں۔ اس نے کہا یا اللہ میں لوگوں کو صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا۔ اب صراط مستقیم ہے کیا؟ رسول اللہ مسجد نبی میں خطبہ دے رہے تھے، ایک شخص کھڑا ہوا، کہا یا رسول اللہ ایک سوال ہے، ما ھذا صراط مستقیم۔ رسول اللہ نے کہا تشریف رکھیے میں ابھی آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ پھر اس شخص نے کہا یا رسول اللہ ما ھذا صراط مستقیم۔ 7 دفعہ وہ شخص کھڑا ہوا، 7 دفعہ اس نے کہا ما ھذا صراط مستقیم۔ رسول اللہ نے کہا اب آپ سوال کریں میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔ وہ شخص کھڑا ہوا اور کہا یا رسول اللہ ما ھذا صراط مستقیم۔ اتنی دیر میں میرے اور آپ کے مولا علی مسجد نبی کے دروازے سے اندر داخل ہو رہے تھے۔ رسول اللہ نے ادھر دیکھا، کہا کیا سوال تھا؟ کہا ما ھذا صراط مستقیم۔ رسول اللہ نے کہا صراط مستقیم جاننا چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ مجھے بتائیے صراط مستقیم ہے کیا؟ رسول اللہ نے کہا وہ دروازے کی طرف دیکھو، وہ جو میرا بھائی علی اندر آ رہا ہے وہ صراط مستقیم ہے۔ شیطان نے کہا تھا میں صراط مستقیم سے روکوں گا۔ ہمارے بھائی ابھی بیٹھک میں بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ یہ زندگی بڑی مشکل ہے، لوگ علی بن ولی اللہ پڑھنے سے روکتے ہیں، تو شیطان کی بھی یہی پالیسی ہے کہ لا الہ سے نہیں روکنا، محمد الرسول اللہ سے نہیں روکنا، شیطان نے روکنا ہے تو علی بن ولی اللہ سے روکنا ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھے آلے محمد۔ اسی طرح علی کی دشمنی کی بات ہو رہی تھی، علی کے دشمن کی بات ہو رہی تھی، تو نعمان بن ثابت جب قوم غدیر کا واقعہ ہوا تو رسول اللہ نے کہا من کنت مولا فہذا علی المولا۔ تھوڑے تھوڑے قریب تشریف لے ہیں تو رسول اللہ نے کہا من کنت مولا فہذا علی المولا۔ تو سب نے بڑی مبارکیں دی، بڑی بڑی ہستیوں نے مبارکیں دی، اور ایک شخص نعمان بن ثابت آگ میں جلتا ہوا برا سا منہ بنا کے نا رسول اللہ کے پاس آ گئے، یا رسول اللہ یہ آپ نے علی کو رشتہ داری کی وجہ سے مولا بنایا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا آپ نے اپنا بھائی سمجھ کے مولا بنایا ہے؟ کہا نہیں۔ تو کہا کیوں بنایا ہے؟ رسول اللہ نے کہا میں تو کبھی اللہ کی مرضی کے خلاف بولتا نہیں ہوں، میں نے اللہ کی مرضی کے مطابق علی کو تمہارا مولا بنایا ہے۔ وہ شخص چڑ گیا، کہا نہیں نعوذ باللہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، اگر تو اللہ کی مرضی سے آپ نے علی کو مولا بنایا ہے تو ہے اللہ اگر تجھ میں اتنی طاقت ہے کہ تو علی کو مولا بنا سکتا ہے تو ابھی مجھ پہ عذاب نازل کر۔ وہ پاگل تھا، وہ دیوانہ تھا، اسے پتہ نہیں تھا کہ اللہ کو علی سے محبت کتنی ہے۔ اللہ نے سنا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھ پہ عذاب نازل کر۔ اللہ نے علی کے پہلے دشمن کے سر پہ ایک پتھر برسایا جو اس کے جسم کو چیر کر نکل گیا۔ نعمان بن ثابت موقع پر ہلاک ہو گیا۔ تو پتہ چلا خدا اپنے معاف کر دیتا ہے، علی کے معاف نہیں کرتا۔ سلامت رہے آپ۔ وقت بہت قلیل ہے اور آپ احباب بھی تشریف فرمائیں گرمی میں، ایک دو باتیں اور کر کے اس کے بعد ذکر مسائل پھر کوئی اور پڑھنے والے آئیں گے۔ مولا علی کی جو ذات ہے
ہمارے لیے بہت فضائل کا سمندر ہے۔ ایک دفعہ سوال ہوا کہ آج ہم اپنے دوسرے یورپ سے، دوسرے کنٹری سے پیچھے کیوں، حالانکہ مسلمان تو ہمارے پاس زیادہ ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ وہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ قرآن بھی لے لو اور میرے اہل بیت بھی لے لو۔ ہم نے قرآن کو صرف گھر میں الماری پہ رکھنے کے لیے رکھ لیا اور اہل بیت کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اور یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہم، آپ لوگوں کی میں بات نہیں کر رہا، میں ایک عام معاشرے کی بات کر رہا ہوں جن کو مسائل بہت زیادہ درپیش ہیں، آج انصاف نہیں مل رہا اور دنیاوی مسائل بہت زیادہ ہیں۔ تو ہم اگر مولا علی کی زندگی کا ایک پہلو، صرف ایک پہلو، ایک زندگی کا ایک دن مولا علی کا اپنی پوری زندگی پہ اگر فٹ کر لیں تو ہم بہت کامیاب ہوں گے۔ دکھ اسی بات کا ہے کہ مولا علی کو نہ تب کسی نے سمجھا تھا، نہ آج کسی نے سمجھا تھا۔ جتنے فضائل ملے علی کو، اس سے زیادہ علی پہ مصیبتیں آئی۔ مولا علی یہ جو 2 دن گزرے نا پہلے، 17 رمضان والے دن، مولا علی مسجد میں آئے، مسجد کوفہ میں خطبہ دیتے ہوئے رو پڑے۔ آپ کے گاؤں میں، آپ کے گھر میں آپ کے بیٹے بھائی بڑے بہادر ہوں گے، اور اگر بہادر رو پڑے نا بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اور مولا علی جیسا بہادر، مولا علی خطبہ دیتے ہوئے رو پڑے، کہا یا علی کیا ہو گیا ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ یا علی ایسا کیا ہو گیا؟ مولا علی نے ایک سوال کیا، بڑا دردناک سوال کیا، مجمع رو پڑا۔ چاہے علی مولا کے دشمن تھے لیکن رو پڑے۔ کہا مولا نے، کیا میں نے کبھی یتیموں پر ظلم کیا ہے؟ مولا نے کہا مجھے بتاؤ، کیا میں نے کسی یتیم کو کبھی تھپڑ مارا ہے؟ کیا میں نے کسی بیوہ پر ظلم کیا ہے؟ کہا یا علی نہیں، آپ نے کبھی ظلم نہیں کیا۔ مولا نے کہا راتوں کو تم لوگ سو رہے ہوتے تھے، میں راشن لے کر تمہارے گھروں میں جاتا تھا۔ کہا یا علی ایسا ہی ہے۔ کہا یا علی ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ مولا نے کہا میں ساری زندگی خدا کے احکامات تم تک پہنچاتا رہا ہوں، میں چاہتا یہ ہوں میرے بعد کسی یتیم کو دکھ نہ پہنچانا۔ کہا یا علی ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا میرے بعد کسی بیوہ کو دکھ نہ دینا۔ کہا یا علی ٹھیک ہے ہم ایسا کریں گے، آپ نے حکم کیا ہم ایسا کریں گے۔ مولا نے کہا میرا حکم مان لیا تو ایک کام آج اور کرو۔ کہا یا علی بتائیے، آج سارے اپنے اپنے گھروں کو جاؤ گے نا، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی ماں کو، جتنی بھی مستورات ہیں انہیں میرے گھر بھیجنا۔ لوگ گھر گئے، کہا اپنی بیٹی کو، کہا علی نے آج پہلی دفعہ حکم دیا ہے، آج تم ساری علی کے گھر چلی جاؤ۔ عورتوں نے چادریں کی، برقع کیا، علی کے گھر چلی گئی۔ شام کا وقت تھا، افطاری کے بعد کا وقت تھا، عورتیں آتی علی مولا کو سلام کرتی، عورتیں آتی علی مولا کو سلام کرتی، گھر میں بیٹھ گئی۔ حجرے میں علی کی نفیس بیٹی بیٹھی ہوئی تھی۔ جناب فضا مولا علی کے پاس ہے، کہا یا علی تیری بیٹی کہہ رہی ہے میں تھک گئی ہوں، اتنی بھیڑ کیوں کر دی ہے؟ کہا یا علی میں تھک گئی ہوں، میرا دل گھبرا رہا ہے اس بھیڑ کو دیکھ کر۔ مولا نے کہا میری بیٹی کو بلاؤ۔ مولا کی پاک نفیس بیٹی جب تشریف لائیں تو مولا نے کہا زینب، جی بابا، زینب تم ان عورتوں کو دیکھ کے گھبرا گئی ہو تو تب تم کیا کرو گی جب کوفے کے دربار میں، کوفے کے بازار میں آؤ گی؟ کہا بابا میرے 18 بھائی ہیں اور میرا بھائی عباس ہے۔ مولا نے کہا نا بیٹا، بھائی تمہارے ہیں لیکن بھائیوں کا مان عارضی ہے۔ کہا مولا مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ کہا زینب برقع اتارو اور ان عورتوں کے درمیان سے چلو۔ کہا بابا میں یہ نہیں کر سکتی، میں مر جاؤں گی۔ یہ دن گزر گیا۔ مولا فرماتے ہیں امام حسن علیہ السلام جب عید آئی نا، 21 رمضان کے بعد عید آئی، تو مولا امام حسن علیہ السلام نے علی مولا کا عمامہ سر پہ پہنا اور کہا زینب بہن آج میرے اپنے بھائی سے کچھ عیدی مانگ، تو نے کبھی علی سے بھی کچھ نہ مانگا تھا۔ کہا بھائیا میں نے ساری زندگی شرم
سے کچھ نہیں مانگا، میں نہیں مانگتی۔ کہا نہیں، میں تجھے اپنا حسین ضامن دیتا ہوں، تو جو مانگے گی میں دوں گا۔ کہا بھیا اگر تو حسین کو ضامن دیتی ہے تو پھر میں تجھ سے ایک شے مانگتی ہوں، ایک فریاد کرتی ہوں۔ کہا بہن زینب تو کیا مانگتی ہے؟ کہا بھیا حسن اگر تو میری بات پوری کرے گا تو میں تجھ سے یہ مانگتی ہوں، ایک دفعہ میرے بھائی عباس کو کہے وہ میرے بابا علی والے کپڑے پہن کے صحن میں چلے